السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو دی وائس آف اسلام اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان میں ڈنکی جعلی پیروں نے عوام کو مذہب کے نام پر کئی دہائیوں سے بیوقوف بنا رکھا ہے۔ دین اسلام کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہوئے ہمارے اس مقدس مذہب کی بے حرمتی کا سلسلہ ڈنکی کی چوٹ پر کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس قسم کی دینی فروشی اور بے غیرتی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کے خلاف جھوٹے مذہبی گستاخی کے مقدمے درج کروا کر اور گستاخی کے نعرے لگوا کر اس کو قتل کرنا باعث ثواب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے بولے بالے عوام کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر ہمارے اس معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کچھ دن پہلے سید اقرار الحسن اور ان کی ٹیم سریعام کے ساتھ بھی ہوا، جب انہوں نے حق خطیب المعروف شف والی سرکار سے دلیل کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کی تو ٹیم سریعام کو مذہب کے نام پر 6 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا اور پوری کوشش کی گئی کہ ان تمام لوگوں کو وہیں پر مار مار کر گاڑ دیا جائے۔ اس سلسلے میں اس ڈونکی نے ہزاروں لوگوں کو تو اکٹھا کر لیے، انہیں مذہب کے نام پر بقا بھی دیا، لیکن اس جھوٹے اور جعلی پیر کا پل بھی کھل گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سید اقرار الحسن نے حق خطیب سے کیا مطالبے کیے اور حق خطیب کا پل کیسے کھولا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اقرار الحسن نے کچھ عرصے قبل پیر حق خطیب المعروف کلندر کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے پاس کیمرے اور لوگ لے کر آؤں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں گا اور میں یہ بات ثابت کروں گا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اور کچھ دن بعد اقرار الحسن نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا۔ اقرار الحسن نے اور ان کی ٹیم سرعام کے وہاں پر پہنچنے سے حق خطیب پیر صاحب بکلا گئے اور اسی بکلاہٹ میں انہوں نے پہلے وہاں پر بسنے والی قوم کو قومیت کے نعرے پر اکٹھا کر لیا اور کہا کہ یہ شخص تمہاری قوم کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یعنی اس ڈونگی پیر نے قومیت اور تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کی اور فساد کروا کر ٹیم سرعام کو قتل کروانا چاہا۔ جب اسے یہ کام نہیں بنا تو اس نے یہ الزام لگایا کہ سید اقرار الحسن یہاں پر ختم نبوت کے خلاف کام کرنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ اس ڈونکی پیر کا ختم نبوت کے مسئلے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ حق خطیب خود کو کلندر بادشاہ بھی کہلاتے ہیں اور اپنی ہر ویڈیو میں اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب ٹیم سرعام کیمروں کے ساتھ وہاں پر پہنچی تو انہیں زبردستی یرغمال بنا لیا گیا، ان کے کپڑے پاڑ دیے گئے، موبائل فون چھین لیے گئے، کیمرے بند کروا دیے گئے اور انہیں 8 گھنٹے تک زبردستی قید میں رکھا گیا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پولیس کے ان نوجوانوں کے مضبوط خسار کی وجہ سے مذہبی نعروں کی وجہ سے مشتعل عوام اقرار الحسن تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ شخص جو خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، جس میں خود کو سچا ثابت کرنے اور بات کرنے تک کی اخلاقی جرات تک نہیں، جو اپنی ہر ویڈیو میں اپنے آپ کو ولی اور کلندر بادشاہ کہتا ہے، وہ آج سید اقرار الحسن کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں۔ اقرار الحسن مسلسل اس ڈونگی پیر کی منت کرتا رہا کہ آپ مجھے کچھ نہ دکھائے، کچھ نہ سنائے، میں آپ کا کوئی کرتب ایکسپوز نہیں کرتا، آپ بس مجھے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت سنا دے۔ اگر آپ قرآن پاک کی کوئی بھی ایک آیت سنا دے تو میں یہاں سے اپنی شکست تسلیم کر کے چلا جاؤں گا، لیکن یہ ڈونگی پیر قرآن پاک کی کوئی آیت بھی نہ سنا سکا۔ اس شخص نے پوری زندگی کبھی کسی نماز کی امامت نہیں کی، اسے قرآن پاک کی کوئی آیت تک نہیں آتی، اور یہ شخص اقرار الحسن کے اقرار کی باوجود یہ بتانے سے انکاری رہا کہ وہ اپنے دم میں قرآن پاک کی کون سی آیت پڑھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے پیروں کا ذہنی پسماندگی کا کیا عالم ہوگا، جو قرآن پاک کی آیت کو بھی راز سمجھتے ہیں اور عوام کو بتانے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے مخص قرآن پاک کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ قرآن پاک جو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے، شفا کے لیے اور عبادت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ یہ سب اس پیر کا ڈونگ ہے جو قرآن پاک کی کوئی آیت تک نہیں جانتا، بھلا وہ اپنے دم میں قرآن پاک کی کون سی آیت پڑھتا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، پیر حق خطیب کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کے اندر ایک بندہ بھی اقرار الحسن نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جو کہ ان کی شودہ بازیوں کا راز عوام کو کیمروں کے سامنے بتانے والا تھا۔ البتہ اس شخص کو پیر حق خطیب کے مریدوں نے بے حد ہرا پیٹا اور مار مار کر اس کی حالت بری کر دی، تاکہ وہ شخص ان جھوٹے دین فروشوں، پیروں اور اسلام کی گستاخوں کا راز فاش نہ کر سکے۔ سید اقرار الحسن کی اس جرات اور بہادری کو سلام کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف کیمرے رکھنے کی پوری کوشش کی، بلکہ وہ فیس بک پر بھی اس دوران لائیو بھی رہے، اور اس دوران ان کی لائیو اسٹریم یوٹیوب
YouTube پر بھی چلتی رہی۔ یہ لائیو اسٹریم 8 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی تھی، جس دوران انہیں مسلسل قیدی بنا رکھا گیا اور اس ڈونکی پیر کے جاہل مریدوں کے کہنے پر اس علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی ڈاؤن کر دی گئی تھی تاکہ کسی طرح یہ لائیو اسٹریم بند ہو جائے۔ ان لوگوں کے موبائل فونز لے لیے گئے، انہیں توڑا گیا، ان کے گربانوں پر ہاتھ ڈالا گیا اور انہیں قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو محض بات کرنے کے لیے چاہ رہا ہے، وہ آپ سے کوئی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ اس سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اسے قائل کریں گے یا معذرت کر کے وہاں سے اٹھ جائیں گے؟ لیکن کسی شخص کا اس کے محض سوال کر لینے پر اسے دین کا دشمن قرار دینا، اسے ہزاروں کے مجمع میں چھوڑ کر کفر کے فتوے لگانا، ختم نبوت کا دشمن کہنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا ولی ایسا کرتا ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر ٹیم سریعام کو کچھ بھی ہو جاتا، اگر کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اگر اس کی ابتدا ہو جاتی تو پورے ملک میں کیسے ہنگامے برپا ہوتے اور کتنی بڑی فرقہ روانہ آگ بڑک اٹھتی۔ جس شخص کو گفتگو کرنے کی اور مذاکرات کرنے کی آداب تک معلوم نہیں، وہ شخص خود کو ولی کہلاتا ہے، وہ شخص خود کو عقل مند بادشاہ کہتا ہے۔ آپ ذرا کمنٹس میں بتائیں کہ یہ کیا اولیاء کرام کی توہین نہیں؟ کیا یہ علماء کرام کی توہین نہیں ہے؟ یہ ہمارے مشائخ اور گدی نشینوں کی توہین نہیں ہے؟ ایسے شخص کا اپنے آپ کو پیر کہلوانا جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت تک نہیں جانتا، یہ ہمارے اسلام کی توہین نہیں ہے؟ یہ شخص مخص اپنی پبلسٹی اور شہریت کے لیے کئی مریضوں کا استعمال کر چکا ہے۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے روک دیا جاتا ہے اور انہیں زبردستی جھوٹے پیر سے علاج کروانے کے لیے اس کے پاس لایا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اس کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے سیریز مریض جو کہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں پہنچ پاتے اور اس ڈونگی بابا کے پاس آتے ہیں، ان کا کتنا نقصان ہوگا اور وہ ٹریولنگ کی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوں گے۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روک دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دعا اور دوا دونوں کا حکم دیتا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام کو مختلف دوائیوں کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ تو یہ پھر کون سا نام نہاد پیر ہے جو دین کے خود ساختہ ٹھیکیدار بن کر اور ختم نبوت کا نام لے کر دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کی توہین کر رہا ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ ناظرین، آج کا نوجوان گلا پاڑ کر کہتا ہے کہ ہمیں شعور آ گیا ہے۔ شعور ہمیشہ سوال کرنا سکھاتا ہے۔ شخصیت پرستی اور اندھی عقیدت اور شعور ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس دنیا میں تنقید سے بالاتر صرف 3 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ذات۔ یہ 3 چیزیں جن کے بارے میں ہم تنقید نہیں کر سکتے، ان پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کے ہر شخص تنقید کے قابل ہے، ہر شخص سے سوال کیا جا سکتا ہے، ہر شخص سے ثبوت مانگا جا سکتا ہے اور ہر شخص سے مناظرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر کسی قسم کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو خلفائے راشدین جو کہ زندگی میں ہی جنت کی بشارت پا چکے تھے، وہ خود کو احتساب کے لیے پیش نہ کرتے۔ جو شخص شخصیت پرستی کے نام پر اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بنا کر اپنے توہین کرنے پر دین کی توہین کا الزام لگاتے ہیں، در حقیقت دین کی توہین کرنے کے سب سے بڑے ذمہ دار یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو دین کے لیے غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سب آمین۔ اس کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔